أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سب سے پہلے لفظ اللہ رکھا گیا ہے اور اس لفظ کی تشریح ہے. پھر یہ اسم باری تعالی ہے جس کے آگے تمام آیت الکرسی اسی لفظ اللہ کی مختلف صفات پر روشنی ڈالنے والی ہے. صرف اللہ، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بس اللہ ہی اللہ ہے، اور ایک وہ ترجمہ بھی جو ہمارے ہاں باخدا درویشوں کی زبان پر ہمیشہ سے جاری رہا ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دعا سے بھی عاجز آ چکا ہو، اتنا بیمار ہو کہ کچھ پیش نہ جائے، تو اس کے منہ سے اللہ ہی نکلتا ہے صرف، اور وہی اس کے لیے دعا بن جاتی ہے. میرے نزدیک سب دعاؤں سے زیادہ جامع معنی دعا لفظ اللہ ہے، اور بیمار بھی اللہ ہی اللہ کہتا رہتا ہے. بس آیت الکرسی میں جو مضامین بھی بیان ہوئے ہیں وہ لفظ اللہ کے تابع ہیں. اللہ کا اسم ذاتی اللہ ہے، اللہ کا اسم ذاتی اللہ ہی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. لیکن جہاں جہاں بھی حسب موقع ضرورت پیش آئی، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو سب سے پہلے تو ترجمہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ ترجمہ پسند کیا ہے اللہ ہی اللہ.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زندہ اور قائم بذات ہے، الحی القیوم۔ زندہ ایسا زندہ نہیں جسے کسی اور نے زندہ رکھا ہوا ہے، القیوم کے ساتھ الحی لفظ کو باندھ دیا گیا ہے، یعنی خود زندہ ہے اور قائم بذات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس کا ایک طبی تقاضا ہے الحی القیوم کا کہ اس کے بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا ٹکڑا آنا چاہیے تھا۔ اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند۔ جو قائم بذات ہو اسے نیند آ ہی نہیں سکتی۔ نیند کا نہ آنا تو انسان کی بیماری ہے، اس کی کوئی اعلیٰ صفت نہیں ہے۔ نیند کا آنا ثابت کرتا ہے کہ انسان تھک چکا ہے، اور اس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے اس کو نیند چاہیے۔ اور اونگ بھی نیند ہی کا پیش خیمہ ہے، اسی لیے سینا کو پہلے رکھا گیا کہ نہ تو اسے اونگ پکڑتی ہے نہ نیند۔ جب ایک انسان بہت تھک جائے اور مزید توجہ کے ساتھ کام نہ کر سکے تو وہ اونگتا رہتا ہے، کاموں میں اونگتا ہے، اور پھر بوریت کے نتیجے میں بھی اونگتا ہے۔ بعض دفعہ انسان تھکا ہوا نہ بھی ہو، مگر ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جس مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے بوریت پیدا کرتا ہے۔ مثلاً دینداروں کی مجلس میں وہ لوگ جو بے دین ہوں اور جو باتیں سمجھ رہے ہوں مگر سمجھ سکتے ہوں مگر پھر بھی بیٹھے اونگتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان باتوں میں دلچسپی کوئی نہیں۔ تو دلچسپی زندہ رکھتی ہے، اور دلچسپی اونگ کا علاج بھی ہے۔ تو ان آیات کا باہمی تعلق اس طرح بنے گا کہ اسے تو ہر چیز میں جو اس نے پیدا کی ہے دلچسپی ہے۔ اگر وہ اونگے گا تو کائنات مٹ جائے گی، اور کائنات کا سہارا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک لمحہ بھی اس سے غفلت برتے گا تو کائنات کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور غفلت نہ برتنے کا ایک طبی عمل ہے جس میں زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں کہ خدا زور لگا رہا ہے کہ غفلت نہ برتوں، بلکہ چونکہ اسی کی چیز ہے اس لیے اپنی چیز کی ہمہ وقت حفاظت کے لیے انسان طبعاً مائل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کو اس کے لیے محنت اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے وہ کیوں نہ مائل رہے؟ تو لا تاخذہ سنۃ، اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اونگ نہیں پکڑتی، کیونکہ ہمہ وقت وہ اپنی مخلوقات میں دلچسپی رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی دلچسپی کا فقدان کائنات کے لیے موت ہے۔ اور اس نے چونکہ ایک ارتقائی نظام جاری کیا ہے جو ازل سے ابد تک جاری ہے، اس کی ساری کائنات، صرف ہم ہی تو نہیں جو اس دنیا میں ہے، بلکہ ازل سے کتنی ہی کائناتوں کو مالک چلایا ہے، کتنی ہی کائناتوں کو زندگی بخشتا رہا ہے، اور یہ تسلسل ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر خدا کی ذات میں ازلیت ہے اور ابدیت ہے تو اس کی مخلوقات میں بھی اس کی بنا پر ازلیت اور ابدیت ہوگی۔ بس ولا نوم نیند کی اگلی شکل ہے، اونگ کی اگلی شکل ہے۔ نوم کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ النوم اخت الموت، موت کی بہن ہے، اور موت انسانوں کے لیے آرام کی جگہ ہے۔ جب انسان اپنی زندگی گزار کے جب تھک جائیں
تو پھر وہ موت کو طلب کرتے ہیں ایک نعمت اور راحت کے طور پر. اس لیے موت کی شکل نیند ہے. نیند میں بھی وقتی طور پر وہ راحت مل جاتی ہے. بس اگر کسی کو نیند نہ آئے، اور ایسی بیمار خواتین بھی میرے پاس آتی ہیں اور بعض بیمار مرد بھی ایسے آتے ہیں جو پاگل ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور بعض پاگل ہو بھی جاتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی. حالانکہ نیند موت ہی کی تو ایک شکل ہے. زندگی شعور کا نام ہے. زندگی ہمہ وقت چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کا نام ہے. تو کیوں وہ سو جانا چاہتے ہیں؟ دراصل وہ موت ہی کی ایک قسم چاہتے ہیں، اور جب نیند نہ آئے تو موت کی دعائیں کرتے ہیں. اور بعض دفعہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے اب موت کی دعا کرو، نیند نہیں آ رہی. یعنی موت نہیں آ رہی اس لیے موت کی دعا کرو. یہ ایک ہی لفظ کے دو متبادل اظہار ہیں. بس اللہ تعالیٰ کو کوئی جس کو اونگ تک نہیں آتی اسے نوم کیسے آئے گی؟ اور نوم آرام اور راحت کا دوسرا نام ہے. تھکے ہوئے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکاتی نہیں، کیونکہ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اور اس میں ایک گہری حکمت ہے کہ اسے کوئی چیز تھکاتی کیوں نہیں. تھکانے کے لیے تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس ذات میں تبدیلی کوئی نہ ہو وہ تھک سکتی ہی نہیں. تمام سائنسدان اس پر متفق ہیں، کوئی عقل والا اس سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ انسانی زندگی میں ہم وقت تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہی تبدیلیاں ہیں جو دراصل انسان کو بوڑھا کرتی چلی جاتی ہیں، اسے تھکا دیتی ہیں، اور بالآخر موت کی طرف اس کی حرکت ہوتی ہے. یعنی اس کا آخری رخ موت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ خدا کی ذات میں تبدیلی کوئی نہیں. جہاں اس کی ذات کے ساتھ تبدیلی کا تصور باندھیں گے وہیں خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک تبر رکھ دیں گے. یعنی آپ تو نہیں تبر رکھ سکتے، مگر آپ کے تصور میں جو خدا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جہاں تبدیلی آئے وہاں خدا کا وجود ختم، جس کا مطلب ہے وہ تھک بھی جائے گا. تبدیلی تھکاوٹ کو چاہتی ہے، اور تبدیلی کے نتیجے میں لازماً پھر یا گہری نیند آنی چاہیے یا موت واقع ہو جانی چاہیے. بس خدا کی ذات ہر تبدیلی سے پاک ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو دنیا کے عظیم ترین فلسفیوں نے بھی اٹھایا ہے، اور اس سے نپٹتے نپٹتے تھک گئے ہیں. اور پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے اعلیٰ بات جو فلسفے کی دنیا میں سب سے چوٹی کی بات کہی گئی ہے اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ وجہ اول ہے خدا، اور وجہ اول ہونے کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ تبدیلی ہو تو وہ وجہ اول نہیں بنتا. یہ ایک پیشدار فلسفیانہ مسئلہ ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے، یا بچے اور جوان اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. جن کو پہلے سے ہی فلسفے میں دلچسپی نہ ہو وہ اس مضمون کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے. مگر اتنا یقینی امر ہے، اسے سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ جو ذات تبدیل ہوگی وہ کم و بیش ہوگی اور گھٹے گی، اور بالآخر اس کی قوت ختم ہو جائے گی. بس خدا تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے دائمی قوت رکھتا ہے، اور اس کی دائمی قوت کائنات کے دائمی وجود کی وجہ بن گئی ہے. بس سورہ بقرہ میں آیت الکرسی پر اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی عظیم الشان آیت ہے. اس آیت کو سمجھ لیں تو ساری کائنات کا وجود سمجھ آ جاتا ہے. اس آیت کو سمجھ جائیں
تو خدا تعالیٰ کو اگرچہ انسان سمجھ تو نہیں سکتا، مگر اس کے تعلق میں جتنا بھی اس پر خدا روشن ہو سکتا ہے وہ اس آیت کرسی سے روشن ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ مالک ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اسی کا ہے۔ یہ بھی اسی پہلی آیت کے ٹکڑوں کا ایک طبی نتیجہ ہے جو نکالا گیا ہے۔ اگر اس کا ہے تو اس کا خیال کرے گا وہ، اور اسے اونگ نہیں آتی اور نیند نہیں آتی، کیونکہ اس کا ہے سب کچھ، اور اسے اس نے زندہ رکھنا ہے۔ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اس کو بخشنا بھی تو اسی کا فیصلہ ہوگا، اور اگر بخشنا اسی کا فیصلہ ہے تو اس کی مرضی کے خلاف کوئی شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کے لیے بخشش مقدر ہے یا نہیں، یا بخشش مناسب ہے کہ نہیں، اور جن کے گناہ بخشنے کے متعلق وہ یہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اس لائق ہیں کہ کمزوریوں کے باوجود ان کمزوریوں کے نتیجے سے ان کو محفوظ رکھا جائے جو عذاب ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان میں کمزوریاں نہ ہوں، بشریت کمزوری ہی کا دوسرا نام ہے۔ بس بشری کمزوریاں ہوں یا بالارادہ عصیان ہو، دونوں صورتوں میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کی ملکیت سب کچھ ہے، کہ اس میں سے کس کو میں نے معاف کر دینا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ اب لفظ ملکیت کا معافی سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ عادل بعض گناہ بخش نہیں سکتا، وہ جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس چیز کو چاہے بخش دے، مگر جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے جو حکمت پر مبنی ہو۔ اس لیے شفاعت کا مضمون یہاں مختصر یوں بیان ہوا، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب من کے تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اول طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ کون ہے جسے وہ شفاعت کی اجازت دے سکتا ہے؟ سوائے اس کے خود، وہی ہے جو اجازت دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اجازت دی گئی ہے اس پر کامل اعتماد ہے کہ وہ باوجود شفاعت کرنے کا اہل ہے۔ ان وجوہ میں ایک یہ کہ وہ کوئی ایسی شفاعت نہیں کر سکتا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، کیونکہ اس کو شفاعت کا حق ہی اس کی کامل رضا جوئی کے نتیجے میں ملا ہے۔ جو 100% اللہ کی رضا پر نظر رکھتا ہے، لازم ہے کہ جب وہ شفاعت کرے گا تو ایک ذرہ بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو رضائے باری تعالیٰ کو اس کے ہاتھ سے ضائع کر دے۔ وہ تو رضائے باری تعالیٰ سے چمٹا ہوا ہے۔ دوسرا، شفاعت کے مضمون جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات میں آپ سے پڑھ کے سنا، آپ کے سامنے پڑھوں گا، شفا سے نکلا ہوا ہے، یعنی دو، اور اس کی تفصیل کیا ہے یہ بیشتر اس کے میں بیان کروں، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو شفاعت کے حقیقی معنی سمجھ آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جن لوگوں کی شفاعت مقصود ہے، جن کو بخشنا مقصود ہے، ان کا ماضی بھی خدا پر روشن ہے، ان کا مستقبل بھی خدا پر روشن ہے۔ ایک معنی شفاعت کے تعلق میں یہ بنتا ہے۔
کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہیں، اور جن کو اجازت دینی ہے شفاعت کی ان کا ماضی بھی اللہ پر روشن ہے اور ان کا مستقبل بھی خدا پر روشن ہے۔ اور کچھ اور معانی بھی ہیں اس آیت کے اس حصے کے، جس کے متعلق میں پھر بعد میں نسبتاً بعد میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کوئی چیز بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرضی کے بغیر احاطہ نہیں کر سکتی، جو مرضی ہو تو احاطہ کر سکتی ہے، کیونکہ فرمایا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اتنا ہی احاطہ کر سکتی ہے جتنا وہ چاہے، اور جب چاہے گا اس کے بغیر اس کو اتنا احاطہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا علم میں جتنا بھی انسان ترقی کرتا ہے یہ بھی مقدر کے تابع ہے۔ از خود انسان کے لیے علمی ترقی اس کا ذاتی خاصہ نہیں، جب تک اس کی صلاحیتیں، اول تو صلاحیتیں بھی خدا ہی کی پیدا کرنا ہے، جب تک اس کی صلاحیتوں کو خدا ہر موقع کے لیے خاص اجازت نہ دے کہ اب ان صلاحیتوں کو اس حصے میں تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو علوم کے جو باب تاریخ نے ہمارے سامنے کھولے ہیں، ہر نئے باب کے کھلنے کا اس آیت کریمہ سے تعلق ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جب چاہتا ہے علوم پہ ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس وقت چاہتا ہے جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ علوم کی دائمی ترقی کا اس آیت کریمہ کے ساتھ اور خصوصاً اس ٹکڑے کے ساتھ تعلق ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ پھر فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کا عرش زمین و آسمان پر حاوی ہے، اور کرسی علم کو بھی کہتے ہیں، اور اس موقع پر علم کا ترجمہ بھی ممکن اور درست ہوگا کہ اس کا علم ساری کائنات پر محیط ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم سے مراد کسی انسان کے، جو فانی انسان ہے، اس کے پس منظر اور اس کے سامنے آنے والے واقعات سے ذکر نہیں، اس سے تعلق نہیں، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے ماضی سے تعلق ہے، اور جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ جو حصہ ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے متعلق میں انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے ایک ایسا مضمون بیان کروں گا جو اس سے پہلے غالباً کسی مفسر کو نہیں سوچا، اور بنیادی حصہ ہے۔ اس مضمون کو سمجھے بغیر اس آیت کریمہ کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ مضمون لازماً حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا اور آپ پر روشن ہوا، مگر اس کی تفاصیل کو جس طرح ظاہر کرنا مقدر تھا وہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر آپ کو یہ مضمون سمجھایا ہے، اور یہ وہ علوم کا دور ہے جس میں اس مضمون کا سمجھنا خدا پر ایمان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر اس مضمون کی اہمیت کو آپ نہ سمجھیں تو یہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں خدا کا نام لینا بھی ایک جرم بن چکا ہے۔
اکبر کہتا ہے کہ رقیبوں نے تھانے میں رپٹ لکھوا دی ہے کہ اس زمانے میں اکبر خدا کا نام لے رہا ہے. رقیب جا کے تھانے میں رپٹ لکھوائی ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے. یہ جمہوری شیخ مصطفیٰ کو یاد نہیں اس وقت، لیکن مقصد یہی ہے کہ جا کے تھانے میں رپٹ لکھوا دی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ کوئی زمانہ ہے خدا کی باتیں کرنے کا؟ اور یہ زمانہ آج سے بہت پہلے کا زمانہ ہے. اکبر الہ آبادی کو مرے ہوئے بھی مدتیں گزر گئیں. تو آج کے زمانے پر تو یہ زیادہ اور بھی زیادہ صادق آتا ہے. اور واقعتاً جس قدر دہریت کا اس عالم پر پنجہ گاڑا گیا ہے، اس سے پہلے غالباً کائنات میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور اسی وقت ضرورت ہے آیت الکرسی کے مضامین کو روشن کرنے کی. اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ پر بہت عارفانہ قلم اٹھایا ہے، عارفانہ طور پر زبان کھولی اور زبان کے ذریعے بھی ملفوظات میں اس بات کو بیان فرمایا اور قلم کے ذریعے تحریروں میں اس کی تفاصیر بیان فرمائی. اس مختصر تشریحی ترجمے کے بعد میں اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اس آیت کا مرتبہ پوری شان سے آپ کے سامنے روشن ہوگا. حضرت ابن اسخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت یہ کہتے ہوئے سنا جب آپ اصحاب الصفہ کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور اصحاب الصفہ میں سے کسی نے حضور سے یہ سوال کیا، اور اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا تعلق آیت الکرسی سے ہے. کسی شخص نے کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ قرآن میں کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آیت کریمہ جس کی اس حصے کی تلاوت آپ نے فرمائی، یہ قرآن کریم میں عظیم ترین آیت ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن تمام تر اللہ کے لفظ کے گرد گھومتا ہے، اس لیے جس آیت میں اللہ کے متعلق ایسے بیانات ہوں کہ اس جیسے بیان دنیا کی کسی کتاب میں نہ ہو، وہی آیت لازماً عظیم ترین ہوگی. اسی طرح سنن الترمذی ابواب فضائل قرآن میں یہ حدیث درج ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے. اصل میں چوٹی کے بجائے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ کوہان بنتا ہے. تو جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے جو اونٹ میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے. اور قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں ایک عظیم الشان آیت ہے جو قرآن کی آیات کی سردار ہے، یہ آیت الکرسی ہے. تو سورہ بقرہ چوٹی اس آیت کی بنا پر بنی ہے، کیونکہ سب سے بلند آیت جو سارے قرآن میں موجود ہے وہ یہی آیت ہے، اور جس صورت میں ہے لازماً یہ اس کا کوہان بن گئی، اس کوہان سے بھی اونچی نکل گئی. ایک اور حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ للمسافرین و قصرہا سے لی گئی ہے. یہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا سے کا باب باندھا گیا ہے. مسلم کتاب صحیح مسلم کی کتاب سے اس باب کے تابع یہ حدیث درج ہے کہ باب میں یہ حدیث یوں درج ہے
حضرت ابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ میں تیرے پاس کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کا جو حصہ تجھے یاد ہے اس میں سے کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ پر ایسی گہرائی کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ نظر رہتی تھی کہ یہ بھی علم رکھتے تھے کہ کس صحابی نے کون سی آیات یاد کر لی ہیں، اور چونکہ آپ کا علم ہونا ہی صحابی کے لیے ایک فخر کا موجب بنتا تھا، اور جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے نتیجے میں میرے اس یاد کیے ہوئے میں برکت پڑے گی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں یہ شوق تھا کہ جو قرآن حفظ کریں اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مطلع رکھیں۔ تو جو بھی صورت تھی، اس کا ضرور حضور کو علم تھا کہ سوال کو میں پورا کھول دوں تو پھر اس کو یاد آ جائے گی بات۔ فرمایا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ کتاب اللہ کا جو حصہ تجھے یاد ہے اس میں سے کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ وہ فوراً سمجھ گیا۔ جس طرح پہلی بجھانے کے لیے بعض دفعہ اشارے کیے جاتے ہیں تاکہ مضمون کی حقیقت کو پہلی بوجھنے والا پا جائے، اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے یہ سنا تو بے اختیار عرض کی، اللہ لا الہ الا هو القیوم، بلا شبہ جو حصہ مجھے یاد ہے اس میں یہ عظیم ترین ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی اور باتوں کے علاوہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث 100% صحیح ہے، کیونکہ ہر صحابی کو، خصوصاً ابو منذر کو تو سارا قرآن یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ سارے قرآن میں یہ عظیم ترین ہے؟ کیونکہ جتنا قرآن یاد نہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ہوں گی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹکڑا یاد کرا دیا اس کو، اس ٹکڑے میں ہے وہ آیت۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے میرے سینے میں ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، علم تجھے مبارک ہو۔ یہ آیت یعنی آیت الکرسی علم کا منبع ہے۔ بس اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اس آیت پر غور کرتے رہو تو تمہارا سینہ اللہ تعالیٰ علوم سے بھر دے گا، اور اس کے اس حصے کی طرف خصوصیت سے اشارہ تھا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اس کے علم کے ایک حصے پر بھی قادر نہیں ہو سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، سوائے اس حصے کے جس پر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ان کو علم ہو جائے، اتنا ہی علم پائیں گے جتنا خدا ان کو عطا فرمائے گا اور جب عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں لفظ الحی اور القیوم، یہ دو جو صفات باری تعالیٰ بیان فرمائی گئی ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات سے الحی اور القیوم کے الفاظ کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ الحکم جلد 6 صفحہ 10 17 مارچ 1902 پہ یہ درج ہے۔ یہ نمبر مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کس طرح درج کیے گئے ہیں۔ الحکم جلد 6 آگے نمبر 10 لگایا ہوا ہے، پھر تاریخ 17 مارچ 1902، پھر صفحہ 5۔ تو جو بھی اصطلاح ہے وہ پڑھنے والے شاید سمجھ جائیں، لیکن حوالہ تلاش کرنے والوں کو تو علم ہی ہونا چاہیے کہ کس طرح حوالہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ درج ہے
جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے 2 نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ یہ کیسے نکالا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الحی کا مطلب ہے خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد یہ لفظ آئے ہیں، ایک ہی اللہ ہے، اور اگر اس کے سوا کوئی زندہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو ایسا زندہ ہے جو اپنی زندگی سے دوسروں کو بھی حصہ دیتا ہے۔ جب اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں تو زندہ چیزیں ہمیں کیسے دکھائی دے رہی ہیں؟ تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الحی کی یہ تشریح فرمائی، یہ نہیں کہا کہ زندہ ہے، بلکہ فرمایا زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔ پھر فرمایا القیوم، خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ وہی استنباط جو حی کے ساتھ ہے وہی قیوم کے ساتھ ہے کہ خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل ہے، ظاہری اور باطنی قیام۔ یہ دنیا میں جو ہم وجود دیکھتے ہیں ہمیں ان کا ظاہری قیام نظر آتا ہے، وہ ظاہری قیام بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مبنی ہے، جب تک وہ چاہے وہ قائم رہیں گی، لیکن باطنی قیام کا ہمیں علم ہو ہی نہیں سکتا، اور باطنی قیام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے پر مبنی ہے، وہ جتنا قیام چاہے اتنا عطا کرتا ہے۔ یعنی قیام کے متعلق یہ کہنا کہ جتنا چاہے یہ 2 معنی رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر شخص کا قیام ہر دوسرے شخص کے برابر نہیں ہوتا، ہر شخص کی صفات مختلف ہیں اور ان صفات پر استحکام الگ الگ ہے، اور ان صفات کے قائم ہونے کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا قیام دوسرے شخص کے قیام سے نہیں ملتا۔ تو باطنی قیام میں اس قیام کی گہرائی بھی مراد ہے کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو گہرائی میں قیام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات میں یہ سارے معانی موجود ہوتے ہیں، اور آپ کی تحریر اس لیے عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ایک ٹکڑے پر ٹھہر کر جو ضرورت ہے سمجھنے کی وہ یا وقت میسر نہیں آتا یا اتنی توجہ نہیں دے سکتا انسان کہ اس کی گہرائی تک اتر کے اسے دیکھ سکے۔ فرمایا ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے، بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک استنباط ہے جو پھر آگے سمجھنا مشکل، اور اس کا تعلق ذہن میں قائم کرنا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اگر کسی کو ان امور کا باہمی تعلق معلوم ہو جائے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ہی نے یہ تعلق عطا فرمایا تھا، اور اسی تعلق کو جو آپ نے سمجھا آپ نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ٹھہر کر تفصیل سے غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا تعلق ہے۔ فرمایا حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حی کا لفظ کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
مطلب یہ ایک مطلب یہ ہے کہ غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا اور اس کی زندگی کا انحصار مالک کی مرضی پر ہوا کرتا ہے. یعنی اب دنیا میں تو ایسے بھی ہوں گے جو بھاگ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا انتظام باہر سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، مگر جو اللہ کا عبد ہے وہ چاہے ظاہری عبد ہو یا حقیقی عبد ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی خدا کی مرضی کے بغیر قائم رکھ سکے. تو یہ تعلق ہے جو عبد کے ساتھ حیات کا ہے. فرمایا حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے. اور حی کا لفظ یہ بھی چاہتا ہے ایاک نعبد کی طرف اشارہ کر کے ان مضامین کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دہرایا نہیں جن پر دوسری جگہ تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں. صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے بھی ہیں کہ زندگی خدا کے سوا کسی کو حاصل ہی نہیں ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، مالک وہ ہے. مالک یوم الدین کے کلام کے بعد مان ایاک نعبد کا لفظ آتا ہے. تو یہ استدعا کرتے رہتے ہیں وہ بندے خدا کے حقیقت میں زندہ ہیں، اور وہ بندے بھی جو حقیقت میں زندہ نہیں ظاہری طور پر زندہ ہیں، وہ جب سمجھتے ہیں اس بات کو تو یہ ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ایاک نعبد. اب جہاں ظاہر کا تعلق ہے وہاں بعض دفعہ یہ کلام زبان حال کا کلام کہلاتا ہے، منہ سے اعتراف کریں یا نہ کریں، زندگی اسی سے تلاش کرتے ہیں. اب دنیا میں جتنے خوراک کے ماہرین ہیں زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کرنے کی تجویزیں سوچتے ہیں اور بڑے بڑے سائنسی مخفی علوم دریافت کرتے ہیں تاکہ انسان کے خوراک کے مسائل حل ہو جائیں. حقیقت میں وہ سارے خوراک کے ذخائر تو اللہ ہی کی پیدا کر دیں، بس منہ سے کہیں یا نہ کہیں، مانیں یا نہ مانیں. کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں جہاں سے وہ خوراک ڈھونڈ سکے. جو دنیا اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور ایاک نعبد کی آواز ان کی زبان حال سے ہر وقت نکلتی ہے. لیکن ایسے بد نصیب ہیں کہ سمجھ کر یہ الفاظ کہنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، اور ان کو ملتی ہے جن کے نزدیک روحانی زندگی جسمانی زندگی سے زیادہ اہم ہے. بس فرمایا جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور اس لفظ میں اور اس کے ساتھ جو ایاک نستعین ہے، یہ مضمون بھی داخل سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے اور سورہ فاتحہ میں ہر چیز ہے، تو آیت الکرسی اس سے افضل کیسے ہو گئی؟ اصل میں آیت الکرسی کی جان بھی سورہ فاتحہ ہی میں ہے، تو سورہ فاتحہ کے مقابل پر نہیں کھڑی. سورہ فاتحہ سے زندگی لینے والی، اس کے مضامین سے استفادہ کرنے والی سورہ وہ آیت الکرسی ہے، اور وہ سارے مضامین جو آیت الکرسی میں بیان ہیں ان کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس لیے کوئی اس کو تضاد نہ سمجھے کہ کہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی سب کچھ ہے، اور کہیں آیت الکرسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے. کوئی تضاد نہیں ان دو باتوں میں، اور اس نقطے سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں. یہ چابی ہے اس بات کو سمجھنے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور فرمایا اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے، کیونکہ سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی.
جب زندگی حاصل کی تو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سہارا بھی تو چاہیے، اور سہارا لفظ قیوم سے ملتا ہے، اور لفظ قیوم کا دوسرا اظہار ایاک نستعین کے لفظوں سے ہوتا ہے۔ زندگی بھی تجھ سے لیتے ہیں، تیرے سوا کوئی زندگی دینے والا ہے ہی نہیں، اور اس زندگی کو جب تک تو چاہے گا قائم رکھے گا، اور جس حد تک تو چاہے گا قائم رکھے گا۔ اس لیے ایاک نستعین، سہاروں سے مدد لی جاتی ہے، سہاروں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، بس ایاک نستعین میں قیوم ہی کا مضمون ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، القیوم چاہتا ہے اس سے سہارا طلب کیا جاوے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا۔ بس سہارا ہے تو صحیح، ہر چیز کا وہی سہارا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر سے اس طرف ہمیں متوجہ فرمایا گیا ہے کہ طلب کیا کرو۔ اب کتنے ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور لازماً سبھی کرتے ہیں، ایک بھی ایسا انسان نہیں جو مسلمان ہو، نماز پڑھتا ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے، مگر اس مضمون کو سمجھ کر ادا نہیں کرتے، اور اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ سہارا ہے تو صحیح مگر مانگنا بھی پڑتا ہے، اور سہارا جتنا مانگو گے اتنا زیادہ سہارا تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ تمہاری تمام تر ترقی دائمی سہارے سے سہارا طلب کرنے میں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنۃ ولا نوم میں نیند اور اونگ کا ملکیت کے ساتھ ایک تعلق بیان کرتے ہیں، اور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی میں اس مضمون پر پہلے میں کچھ بات کر چکا ہوں، مگر اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے حوالے سے اس مضمون پر پھر روشنی ڈالتا ہوں، اور پھر معذرت کے طور پر عرض ہے، روشنی یہ مضمون ہم پر ڈالتا ہے، مگر روشنی ڈالنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسے آپ کے لیے کھول رہا ہوں، اس سے زیادہ اس کا اور کوئی مطلب میرا نہیں۔ حقیقی وجود اور حقیقی بقا، آئی حی و قیوم، اس کو پہلے بظاہر بیان کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ حی القیوم کی بحث میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مالکیت والا بھی مضمون بیان فرمایا ہے اور نیند اور اونگ والا بھی، اس لیے میں نے اس عنوان کے تابع اس کو رکھا ہے۔ حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لیے ہیں، کوئی ان میں اس کا شریک نہیں، وہی بذات ہی زندہ، اور باقی تمام زندے اس کے ذریعے سے ہیں، اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے، اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے، اور جیسا کہ موت اس پر جائز نہیں، ایسے ہی ادنا درجے کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگ سے ہے وہ بھی اس پر جائز نہیں۔ اب لفظ جائز نہیں، یہ مراد، اس سے یہ مراد تو نہیں کہ خدا کے لیے بھی کسی نے شریعت بنائی ہوئی ہے، یہ تو یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، خدا کی اپنی شریعت ہے جو اس کی صفات کا نام ہے۔ شریعت دراصل اگر گہرے غور سے دیکھیں تو صفات باری تعالیٰ ہی کے اظہار کا نام ہے۔ تو اللہ اپنے لیے یہ جائز نہیں رکھتا، یہ مراد ہے، اس کے لیے جائز نہیں، یعنی وہ اپنے لیے یہ جائز نہیں رکھتا کہ ادنا درجہ کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگ سے ہے وہ بھی اس پر جائز نہیں، مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے، نیند اور اونگ بھی وارد ہوتی ہے، بس موت ہی کی قسم نیند اور اونگ ہے، اس بارے میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں وہ سب اسی کا ہے،
اور اسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے۔ بس مالک کی یہ تشریح ہے کہ جو کچھ اس سے قیام پذیر ہے، اسی سے زندہ ہے، اس کی لازماً ملکیت اسی کی ہوگی، پھر اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں، وہ سب اسی کا ہے اور اسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے۔ کون ہے جو بغیر اس کے حکم کے اس کے آگے شفاعت کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے، یعنی جو لوگوں کی نظر سے غائب ہے لوگوں کے متعلق، کہ انسان کا خود اپنی نظر سے وہ باتیں جو انسان کی خود اپنی نظر سے غائب ہیں، خواہ اپنے متعلق ہوں یا بیرونی دنیا کے متعلق ہوں، یہ تمام غیوب اس آیت کریمہ میں بیان ہو گئے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے، اور کوئی اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن جس قدر وہ چاہے۔ اب ماں کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ترجمہ بین ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ احاطہ تو کر سکتا ہی نہیں، مگر اس کا جس قدر وہ چاہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک لمبا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا اب بنظر انصاف دیکھنا چاہیے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے اس آیت میں وجود ثانی عالم پر دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ دور لا علمی کے نتیجے میں یعنی جہالت جو اس وقت دنیا پر چھا گئی ہے، اس کے نتیجے میں دہریت کا دور ہے۔ لیکن اس آیت میں دہریت کے خلاف ایک ایسی قطعی دلیل دی گئی ہے جس کا کوئی رد نہیں اور کوئی توڑ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی آیت سے جو علم کامل کا منبع ہے ہمارے سامنے وہ دلیل کھول دی ہے۔ بنظر انصاف دیکھنا چاہیے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے۔ بعض دفعہ بہت بڑی دلیل بیان کی جائے تو اس کے ساتھ ایک جوش بھی آ جایا کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے اندر تو کوئی جوش نہیں ہوتا۔ اس نے دلیل رکھی ہے، پیش کی ہے، فرمایا بڑی لطافت کے ساتھ اور متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور حکمت کے ساتھ۔ اس دلیل میں گہری حکمت ہے جسے سمجھنا پڑے گا، غور سے دیکھو گے تو حکمت سمجھ آئے گی۔ اس آیت میں وجود ثانی عالم پر دلیل بیان فرمائی ہے، اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ اور لطائف حکیمہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ بہت ہی تھوڑے لفظوں میں اتنا عظیم الشان مضمون بیان ہوا ہے کہ اس کی کوئی نظیر آپ کو کائنات میں کہیں اور دکھائی نہیں دے گی۔ اور ما فی السماوات و ما فی الارض کے لیے ایسی محکم دلیل سے وجود ایک خالق کے کامل الصفات کا ثابت کر دکھایا ہے، جس کے کامل اور محیط بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی۔ بار بار لفظوں میں اس صورت میں استعمال ہونے والے لفظوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء میں جو لفظ احاطہ آیا ہے اس کی طرف اپنی تفسیری بیان میں بھی جگہ جگہ ایسے اشارے کر دیے ہیں کہ انسان چاہے تو اس طرف ذہن منتقل ہو کے
مزید اس میں ڈوب کر مزید اس سے استفادہ کر سکے۔ کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی، بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے۔ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے کہ حیات حقیقی اور ہستی حقیقی اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے ان کا حادث ہونا سمجھ نہیں سکے۔ جو چیز حادث ہو وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمانے کا منشا ہے کہ حادث اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا، یعنی یہ بھی نہیں پتا کہ اجسام حادث ہوتے کیسے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے۔ یہ مطلب ہے حادث نہ سمجھنے کا، اس راز دقیق سے بے خبر رہے کہ حیات حقیقی اور ہستی حقیقی اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کے لیے مسلم ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور 2-3 منٹ میں جتنا خطبے کا وقت ہے میں اتنے حصے کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہوں۔ حقیقی طور پر زندگی اور بقائے زندگی صرف اللہ کے لیے حاصل ہے، جو جامع صفات کاملہ ہے۔ اس کے بغیر کسی دوسری چیز کو وجود حقیقی اور قیام حقیقی حاصل نہیں، اور اسی بات کو صانع عالم کی ضرورت کے لیے دلیل ٹھہرایا ہے۔ اب حادث وہ ہوتا ہے جو وقوع پذیر ہو اور ابدی نہ ہو، اور اگر وقوع پذیر ہونے والی چیز اپنی ذات میں بہت پیچیدگیاں رکھتی ہے اور بہت گہرائی رکھتی ہے اور بڑی عظیم الشان ترکیب رکھتی ہے، تو حادث ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ کوئی اور اس کو پیدا کرے۔ بس جب ساری کائنات حادث ہے تو اس حادث ہونے کا مطلب ہی تو سمجھو کہ پہلے نہیں تھی۔ جب نہیں تھی اور وجود میں آئی تو اس طرح وجود میں آئی کہ اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں بھی ہیں اور ترکیب ہے اور ترتیب ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اس سے پہلے کسی صاحب حکمت وجود کا ہونا لازم ہے، جو گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھتا ہے جو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، ورنہ ان کو سمجھے بغیر اس میں داخل ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی پینٹر کوئی پینٹنگ ایسی نہیں کر سکتا جس کو وہ یعنی لغو بچوں والی پینٹنگ تو اور بات ہے، مگر جو حقیقی پینٹنگ ہے اس کو سمجھنے والا بھی وہ اعلیٰ درجے کا پینٹر ہی ہوتا ہے، کیونکہ پینٹ کرتے وقت اس کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ دیکھنے والا پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن مضمون بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ آرٹ گیلریوں کے سامنے ایک ہی تصویر کے سامنے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن وہیں گزار دیتے ہیں، اور سیر کرنے والے سمجھتے نہیں کہ یہ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں، وہ گزرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں ٹھہرنے سے جو مضامین سمجھ آ سکتے ہیں وہ گزرنے سے نہیں آ سکتے۔ اس سلسلے میں میں اگلے حوالے کے تعلق میں ایک دانشور کی بات بھی بیان کروں گا جس کا اسی مضمون سے گہرا تعلق ہے، مگر اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی اس کے ترجمے میں حضور اقدس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہر ایک جان کی جان
اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بذات وہی خدا ہے، بس جب کہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اسی کی زندگی سے زندہ ہے، اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اسی کی ذات سے قائم ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت ہی عارفانہ ترجمہ اور اس کی تشریح ہے، جس کے متعلق میں جو بقیہ مضمون ہے اس میں وقتاً فوقتاً بات کھولتا رہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عمومی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں عالم ہے ہر چیز کا، کیوں کوئی اور وجود عالم نہیں ہے، اس کی کوئی عقلی دلائل بھی تو ہونے چاہیے۔ اور جب میں بات کھولوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تمام عقلی دلائل اسی آیت الکرسی میں موجود تھے، لیکن صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی ان لوگوں کو جو سرسری غور کرتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہر مضمون کو سمجھنے کے لیے رفتار میں کمی کرنی پڑتی ہے۔ جتنا تیزی سے آپ گزریں گے اتنا ہی مضمون کم سمجھ آئے گا۔ اور اسی ایک حوالے سے میں آج کا خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ انگلستان کے ایک دانشور جو تنقید کرنے والے اور مختلف کتابوں کے مصنف تھے، اور ان کا نام اس پہلو سے انگلستان میں مشہور ہے، جان رسکن ان کا نام تھا، اور 1819 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں وفات پائی۔ انہوں نے یہ ایک موقع پر لکھا، all traveling becomes dull in exact proportion to its rapidity۔ ہر سفر اپنی رفتار کی براہ راست نسبت کے ساتھ ڈل ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جتنی تیز رفتار ہو اتنا ہی سفر ڈل ہو جائے گا۔ اب یہ کہنے کے تو ایک عام سا فقرہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت گہرے مضامین پوشیدہ ہیں۔ تبھی جان رسکن کے اس فقرے کو انگریزی کتابیں نمایاں طور پر پیش کرتی ہیں، اور وہ حقیقت وہی ہے کہ جتنا تیز رفتاری سے سفر کرو گے اتنا ہی کم مضمون سمجھ آئے گی، اور جتنا کم مضمون سمجھ آئے گی اتنا ڈل ہو جائے گا۔ بس یہ بہت دلچسپ ایک تناسب ہے جو انہوں نے محسوس کیا اور اس کو پیش کیا، اور آیت الکرسی کو سمجھنے کے تعلق میں ان کا یہ مقولہ ہمارا مددگار بن سکتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں تیز رفتاری کے نتیجے میں وہاں پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچا جا سکتا، اور تیز رفتاری کے ذریعے ان سارے امور پر حاوی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے جن پر حاوی ہونے کی انسان بساط نہیں رکھتا۔ لیکن زمانہ تیز رفتاری کا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تیز رفتاری کے سبب انسان نے وہ سب کچھ سیکھ لیا، یا وہ بہت کچھ سیکھ لیا جس کو سست رو انسان نہیں سیکھ سکتا تھا۔ کہنے کو یہ بڑی معقول بات ہے، لیکن عملاً آپ دیکھیں تو جان رسکن کا یہ مقولہ غور سے اس پر چسپاں کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک فرضی بات ہے علم کی وسعت کی، ورنہ حقیقت میں یہ علم وسیع نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان تیز رفتاری اختیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ذات بہت محدود ہے اور وسعت کائنات بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ ایک جگہ بیٹھا رہے گا تو اس جگہ کے راز نسبتاً زیادہ معلوم کر سکتا ہے جہاں ٹھہرا ہوا ہو، لیکن ساری کائنات ادھوری پڑی رہ جائے گی، اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ وہاں باہر کیا ہو رہا ہے۔
ان دو تضادات کا شکار ہے انسان. رفتار آہستہ کرے تو بات سمجھ آئے گی، لیکن بہت سی باتوں کا علم ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہیں کیا. اور تیز کرے رفتار تو بہت سی باتوں کا علم ہو سکتا ہے مگر ان کی حقیقت سے ناآشنا رہے گا. سائنس کی دنیا میں آپ کو اسی تضادات کے نتیجے میں مختلف قسم کے سائنسدان دکھائی دیتے ہیں. بعض ایسے سائنسدان ہیں جو ایک چھوٹی سی چیز کی کنوں کو پہنچنے کے لیے ایک ہی جگہ عمریں گزار دیتے ہیں. ایسے نئے سے نئے آلوں کی مدد لیتے ہیں جن سے اس کے تہ تک اتر کے اندر دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جتنے بھی ایٹامک راز ہیں وہ تیز رفتاری سے حاصل نہیں ہوئے بلکہ ایک جگہ ٹھہرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے حسابی سوال حل کیے گئے ہیں، پلانک کی تھیوری کیا تھی، اس وہ کیسے ایجاد ہوئی، اس کی تصدیق میں کیا امور انسان کے علم میں آئے، وہ سارے ایسی سائنسوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک انسان اعلیٰ قسم کے آلات لے کر، جیسے بہت نئی عظیم الشان خوردبینیں جو ایٹمی خوردبینیں ہیں، ان کی مدد سے ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے. اور ایسے سائنسدان ہیں جن کی عمریں گل گئیں اس میں، لیکن رازوں کی تہ تک اترتے چلے گئے. لیکن ایک اعلان عام ہے جو ان کی ساری زندگی کی ریسرچ کا عنوان بنایا جا سکتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. زندگی گزارنے کے بعد اندر سے اندر اترتے چلے گئے لیکن احاطہ نہ کر سکے، اور باقی زمانوں کے لیے مضمون ادھورا چھوڑ دیا. اب ان کے بعد آنے والی سائنسدانوں کی نئی نسلیں ہوں گی جو جہاں انہوں نے کام چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھائیں گی، اور اگر آگے بڑھنے کے لیے تھا کچھ نہیں تو بڑھائیں گی کیا، کیونکہ جو کچھ ہے وہ خود تو انہوں نے پیدا نہیں کیا، نہ اسے زیادہ کر سکتے ہیں. اس لیے جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کی تحقیق میں عمریں چھوڑ نسلیں گوا دیں گے مگر احاطہ نہیں کر سکیں گے. یہ مضمون ہے جو آیت الکرسی کی جان ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ناممکن ہے کہ کسی علم کا احاطہ کر سکیں. رفتاریں بڑھائیں گے تو علم کی حقیقت ہاتھ سے جاتی رہے گی، رفتار آہستہ کریں گے تو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اندر اتنی گہرائی میں اور مضمون نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ وہ اس پر کسی مقام پر اس جستجو کو ختم نہیں کر سکتے. اب یہ حال آپ کو میں مثال کے طور پر ریشم کے کیڑے کی شکل میں دکھاتا ہوں کہ ریشم کا کیڑا ہے، اس پر جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ بھی اتنی گہری کہ حیران کن ہے. لیکن ریشم کا کیڑا ہے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو اس کی تحقیق کی. وہ ایک حشرات الارض میں سے ایک کیڑے کی قسم ہے، پروانہ ہے، لیکن جب انڈے سے نکلتا ہے تو اپنے ایک چلنے رینگنے والا جانور ہے جو اپنے ارد گرد اپنے منہ سے نکالا ہوا ریشم کا تانا بانا بنتا چلا جاتا ہے. اب اس بات تک پہنچنے کے لیے کئی سائنسدانوں کی نسلیں گزری ہیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے معلوم کیا کہ اندر کیا کرتا ہے وہ، لیکن کیسے کرتا ہے اس کا آج تک علم نہیں ہو سکا. ریشم کا کیڑا اپنے ارد گرد
वो रेशम का तार बुनता क्यों है? सवाल तो ये है कि क्या सूझी है उसको, और बुनता है इस तरह कि बुनता चला जाता है, उसके अंदर आप कैद हो जाता है, और उस कैद से रिहाई हासिल करने तक जो उसके अंदर नशो नुमा हो चुकी होती है, उसमें एक ऐसी तब्दीली होती है कि गोया वो वजूद ही मुख्तलिफ हो गया है। इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कामिल तब्दीली। उसकी न शक्ल वो रहती है, ना सिफात वो रहती हैं, ना आदात वो रहती हैं, सब कुछ बदल जाता है। और उस बेपर के कीड़े में पर उगने लगते हैं, यानी परों का वो हिस्सा, वो मादा जो जिससे पर उग सकते हैं, वो मुतहर्रिक हो जाता है। तब वो अपना ताना बाना काट कर उसमें सुराख करके उसमें से निकल जाता है, और इंसान की आंखें देखती है कि परवाना है जो उड़ गया है। जो बात मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहता हूं वो ये है कि क्यों ऐसा करता है, किसने उसको सिखाया। ये इल्म इंसान आज तक हासिल नहीं कर सका, ना कभी कर सकता। उसकी सरिश्त में ये बात कैसे दाखिल हुई और उसे रेशम का धागा बनाने का लुआब कैसे अता हुआ, ये वो चीज है जिसको इंसान कभी भी नहीं समझ सकेगा। खा रेशम के कीड़े के साथ बैठा बैठा जिंदगी बसर कर दे, नस्लें गुजर जाएंगी, उसको नहीं समझ सकेगा। बुनियादी बात यह है कि उसको इंसान ने पैदा नहीं किया, क्योंकि इंसान के पैदा होने से बहुत पहले वो बन चुका था। इसलिए खुदा की हस्ती के सबूत के तौर पर जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आयतुल कुर्सी को पेश करते हैं, तो महज एक फर्जी दावा नहीं है, इसके एक एक हिस्से में खुदा तआला की हस्ती के शवाहिद हैं जिनको किसी कीमत रद्द नहीं किया जा सकता। इतना पेशदार मजमून है ये, लेकिन किसने उसकी फितरत में दाखिल किया, बदियत किया, जबकि इंसान ने तो बहरहाल नहीं किया। इंसान तो पैदा नहीं हुआ था, इंसान तो अपने इर्तिका की उन मनाजिल से गुजर रहा था जबकि वो हैवानात में से एक हैवान कहलाने का मुस्तहिक था, मगर उसको दूसरे हैवान पैदा करने की सलाहियत कभी भी नहीं हुई। सारे इर्तिका की कहानी साइंस की जुबानी हमें यह बताती है कि इंसान जिस हैवान की मंजिल से भी गुजरा है, आगे उसने दूसरे हैवान पैदा नहीं किए, कभी भी नहीं किए। जब दूसरे पैदा नहीं किए तो अपने आप को कैसे पैदा कर लिया, अपनी अगली मंजिल को कैसे पैदा कर लिया। लेकिन ये बात तो सरेदस्त एक तरफ रखें, ये बहुत लंबी कहानी है, मगर रेशम के कीड़े के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा था, वो तो बाहर उसने पैदा नहीं किया। जब नहीं पैदा किया तो उसकी बका का इंतजाम भी इसने नहीं किया। इस पहलू से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हई और क़य्यूम दो लफ्जों पर रोशनी डाली है। जिंदगी देने वाला ये नहीं था, ये तो कतियत से साबित है। जब जिंदगी देने वाला ये नहीं था तो कौन था वो जिंदगी देने वाला? कोई भी हो, ये इंसान बहरहाल नहीं था, और वो कीड़ा खुद अपने आप को जिंदगी देने वाला नहीं था, जिसका मतलब है जिंदगी देने वाला बैरूनी वजूद है, और जिंदगी देकर उसको कायम रखना भी तो बड़ा काम था। करोड़ों साल तक इस कीड़े को पालने का इंतजाम किया गया है, इसकी परवरिश का इंतजाम किया, इसकी खुराक मुहैया की गई है, वो सारी चीज़ें इसको अता की गई हैं जिनके नतीजे में इसको अपनी परवरिश और नशो नुमा का ज़रूरी सामान मुहैया होता रहता।
وہ درخت اگائے گئے جن کے پتوں پر یہ پل سکتا ہے. اب وہ درخت کب اگائے گئے تھے؟ اس کی پیدائش سے پہلے. پیدائش کے بعد اگر اگائے جاتے تو یہ پیدائش کے وقت پلتا کیسے؟ اس لیے لازم ہے کہ وہ درخت اس کی پیدائش سے بہت پہلے اگائے گئے ہوں. وہ ایک الگ ارتقائی سلسلہ تھا جو جاری تھا پہلے سے، جیسے کسی مہمان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہو، اس کے لیے تیاری کی گئی ہو. یہ کیڑا بھی اللہ کا مہمان تھا، اس کی حی اور قیوم دونوں صفات کا مہمان تھا. بس اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس پہلو سے آپ کیڑے پر غور کریں تو خدا کی ہستی کا انکار ناممکن ہو جاتا ہے. کوئی انسان ادنا سے بھی عقل رکھتا ہو اور عقل کی آنکھیں کھول کر دیکھے تو وہ خدا کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتا. صرف اس کیڑے پر منحصر نہیں، ایسے حشرات الارض لا انتہا ہیں جن کی زندگی کے دائروں پر ابھی انسان کی نظر نہیں، اور جن کے زندگی کے دائروں پر انسان کی نظر ہے اس پہ حیرت انگیز معلومات ظاہر ہوتی ہیں جن کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. پھر تو مثال تو میں نے ایک کیڑے کی دی ہے، مگر در حقیقت سمندر میں جا کے دیکھیں تو سمندر میں ڈوبے ہوئے اتنی قسم کے کیڑے ہیں، ایک پوری کائنات اس کے اندر غرق ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور وہ سارے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے دائرے میں اپنا رزق بھی پا رہے ہیں، یعنی قیوم ان کے ساتھ موجود ہے. جس نے ان کو پیدا کیا اس نے ان کی زندگی اور پرورش کا انتظام بھی کیا. خدا کی قیومت ساتھ ساتھ نہ چلے تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اب اتنے بڑے سمندر میں اور اس کی تہہ میں اربوں کا لفظ تو بالکل معمولی سا لفظ ہے. اربوں خربوں کو آپس میں ضرب دے دیں تو اس سے بھی زیادہ قسم کے کیڑے وہاں موجود ہیں، یا وہ حشرات جن کی گنتی کی جائے ایک ایک کر کے تو یہ حد شمار سے بات آگے نکل جائے گی. ناممکن ہوگا انسان کے لیے کہ ان کو کسی شمار میں لا سکے. اور ہر ایک کی بقا کا انتظام ہے. اس کو کہتے ہیں الحی القیوم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر اشاروں میں جو مضامین بیان فرما دیے ہیں ان کو کھولنے کے لیے بھی تو ایک علم کا جہان چاہیے. بس میں نے رسکن کا یہ حوالہ جو دیا اس حوالے سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ تیز رفتاری بہت اچھی چیز ہے مگر ڈل کر دیتی ہے سفر کو. ڈل ہوتی ہی اس وقت ایک چیز ڈل اس وقت ہوتی ہے، یا ایک ذہن ڈل اس وقت ہوتا ہے جب مضمون کے سمجھنے سے عاری ہو. چنانچہ بچے جو تیز رفتاری سے کتاب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں. بڑوں کا بھی یہی حال ہے، جہاں کتاب کی سمجھ نہیں آئے گی وہاں سو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں ڈل ہونا. تو رسکن کی مراد یہ تھی کہ تیز رفتاری کر کے انسان علم کی کنوں کو نہیں پا سکتا، اور جب نہیں پا سکتا تو ڈل ہو جائے گا، اور ڈل ہو کر اس کی توجہ بھی قائم نہیں رہ سکتی. اب ہم نے اور ڈل ہونے کا ایک مضمون روزمرہ کے تیز رفتار سفروں سے بھی مل سکتا ہے. یہ جیٹ کے سفر کے ذریعے اور آج کل کی تیز رفتار سواریوں وغیرہ کے ذریعے آپ تیزی سے دنیا کے گرد چکر کھا سکتے ہیں.
لیکن اتنا تھک جاتے ہیں اس میں، اس کو بوریت کہتے ہیں۔ وہ سارے سفر کے دوران جو چند گھنٹے کا ہو، جہاز والے ایسا ایسا سامان آپ کا دل لگانے کا کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کھلی رہتی ہے، معلومات بدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی اچھے سے اچھے کھانے سامنے آ رہے ہیں، لیکن انسان کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ یہ تیز رفتاری کا نتیجہ ہے۔ کیوں بور ہو رہا ہے انسان؟ تیز رفتاری خود بوریت کا منبع ہے، اور اس کو بوریت کو دور کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب تھک کر یہ مسافر اترتے ہیں تیز رفتار، جتنا تیز رفتار جہاز ہو اتنے ہی زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ۔ اس سے کئی گنا لمبا سفر آپ موٹر میں بیٹھ کر کریں تو آپ نہیں تھکیں گے، لیکن خود ڈرائیو کریں تب بھی نہیں تھکیں گے۔ مگر یہ 7-8 گھنٹے کا سفر مار دیتا ہے انسان کو، یہاں تک کہ کمپنیاں ایسے افسر کو حکماً منع کر دیتی ہیں کہ زیادہ گہری سوچ کا کام تم نے نہیں کرنا، کچھ دن آرام کرو، جب پوری طرح آرام ہو جائے گا تو پھر گہری سوچ کے کام کیا کرنا، ورنہ غلطی کر جاؤ گے۔ تو یہ بات ہے کہ تیز رفتاری ایک جگہ کرے کو طے کرنے میں، زیادہ کرے کو طے کرنے میں مدد دیتی ہے، مگر ساتھ ہی بوریت پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس کرے کے متعلق کچھ آپ کو علم نہیں ہو رہا کہ وہ ہے کیا۔ اس کی بجائے پیدل چل کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے اس سفر میں اور اس سفر میں کتنا فرق ہے۔ جب پیدل اتر کے آپ خوش منظر پہاڑوں کا سفر کریں تو چلتے چلتے جسم تھک تو جائے گا مگر دماغ اکتائے گا نہیں، اور اگر زیادہ لطف اٹھانا ہے تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے، بعض سیاحوں کا، کہ کسی ایک منظر پر جا کے بیٹھ رہتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو اس سے زیادہ لطف اندوز طبی مناظر کا انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا، طبی مناظر سے انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ تو بیٹھے رہتے ہیں مگر منظر گزرتا ہے۔ ایک ندی کے کنارے جب بیٹھے ہوں تو وہاں پہلے جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں وہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ وہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریت جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتھر جس پر آپ بیٹھے ہیں، ان کے اندر سے چیزیں ایسی دکھائی دینے لگتی ہیں جو پہلے خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ریت اٹھنے لگتی ہے، اس میں سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، پتھر کے رنگ، اس کی کائی، اور اس کائی میں سے کچھ کیڑے نکلتے ہیں، کچھ اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو آپ تو بیٹھ جاتے ہیں مگر دنیا چلنے لگتی ہے، اور چلتے ہوئے آپ کے سامنے نئے سے نئے مناظر پیش کرتے چلی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اس پہلو سے ایک بیٹھے ہوئے نظارہ کرنے والے کے مشابہ ہے کہ خدا کے سامنے ساری کائنات پھرتی ہے لیکن وہ نہیں ہلتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو قائم بذات کا ایک یہ بھی معنی ہے، لیکن جو کائنات اس کے ارد گرد پھرتی ہے وہ کتنی ہے، آخر کتنی کائنات ہے جو اس کی گرد چکر کھا سکتی ہے، اس کا ذکر بھی آیت الکرسی میں موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تفسیر میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس آیت الکرسی کی جو گزشتہ مفسرین کی تفسیروں سے بالکل مختلف اور بہت عظیم الشان اور بہت گہری ہے، اور جو سوال میں نے اٹھایا ہے اس کا جواب اس میں موجود ہے۔
वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। कुर्सी तख्त को भी कहते हैं और इल्म को भी कहते हैं। अरबी में कुर्सी इल्म का नाम भी है और तख्त को भी कहते हैं। बस आम तर्जुमा करने वाले मुफस्सिरीन ये समझते हैं कि अल्लाह का अर्श मुराद है, उस अर्श पर खुदा बैठा हुआ है। अगर अर्श पर बैठा हुआ है तो उस अर्श को उठाया किसने हुआ है? वला यऊदुहु से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये इस्तेमाल फरमाया कि अर्श उसी ने उठाया हुआ है, वरना थके क्यों? थकने का क्या मजमून है यहाँ पे? कुर्सी उसने उठाई हुई है, उस पर बैठा हुआ नहीं है। और कुर्सी को उठाना जिस पे सारी कायनात बैठी हुई है, उसके लिए उसको दूबर नहीं है, उसके लिए किसी थकावट का मुझे नहीं बनता। तो कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, तमाम जमीन और आसमान, सारी कायनात उसकी खुदा की उठाई हुई कुर्सी पर बैठी हुई है और दिन रात उसकी हिफाजत कर रहा है, उनका बोझ उठाए हुए है लेकिन थकता नहीं। ये सिफ्त है अल्लाह ताला की जो आयतुल कुर्सी में मज़कूर है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पूरे अल्फाज में, यानी खुदा की कुर्सी के अंदर तमाम ज़मीन व आसमान समाये हुए हैं। कुर्सी पर की बजाय कुर्सी के अंदर फरमाया है। असल में कुर्सी का माना चूंकि इल्म भी है, इसलिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए जो कुर्सी की जिस्मानी कैफियत से दिमाग को तोड़कर उसकी इल्मी कैफियत की तरफ इंसान को मुतवज्जे करें। ये अल्लाह ताला के इल्म की कुर्सी है जिसके अंदर सारी कायनात समाई हुई है। अगर वो हर जगह मौजूद ना हो तो सारी कायनात उसके इल्म की कुर्सी में समा कैसे सकती है? गोया उसके इल्म ने सारी कायनात का बोझ उठाया हुआ है, उसके इल्म से ही कायनात परवरिश पाती है और तमाम तर कायनात उसके इल्म के दायरे में महदूद है, एक जर्रा भी उससे बाहर नहीं। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि खुदा हर जगह मौजूद हो। जब हर जगह मौजूद है तो उसको सफ़र की ज़रूरत नहीं, उसके गिर्द उसकी पैदा हुई कायनात घूम रही है और सफ़र करके खुदा के सामने वो मनाजिर पेश करती है जो उसने पैदा किए और उनके नतीजे में वो अपनी मखलूक़ात को पलता हुआ, ज़िंदगी पाता हुआ, नशो नुमा पाता हुआ, बढ़ता हुआ इर्तिक़ाई हालात में देखता है। अब यही एक मशग़ला इतना अजीम मशग़ला है कि ये मशग़ला किसी को थका सकता ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे मौके पर फरमाया कि अगर हमने कोई दिल पसंदी का मशग़ला ढूंढना होता, दिल लगाने का, तो अपनी ज़ात ही से ढूंढते, हमें किसी और की कोई मोहताजी नहीं है। और आयतुल कुर्सी इसी मज़मून को पेश कर रही है कि खुदा की ज़ात के अंदर इतना दिलचस्प मसला है कि किसी को नसीब हो जाए तो उसको ज़रूरत ही कोई नहीं है कि और मशगलों की तलाश करता फिरे। अपनी ही ज़ात में उसके दिल बहलाने का, अगर हम उर्दू मुहावरा इस्तेमाल करें या कोई दुनियावी ज़ुबान का मुहावरा इस्तेमाल करें तो कहते हैं दिल बहलावा। तो अल्लाह का वैसे तो अलग दिल कोई नहीं, मगर दिल बहलावा जिसको कहते हैं वो अपनी इंसानी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि खुदा के बहलाने का भी तो कोई इंतज़ाम होना चाहिए, वरना अज़लियत और अब्दियत
بور کرنے کے لیے بہت کافی ہونی چاہیے تھی. ایک شخص جس کا وجود ختم ہی نہ ہو اس کو کس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے دل بہلاوے کا مسلسل انتظام ہو تو اس کے بور ہونے کا سوال نہیں، بلکہ جتنا لمبا چلے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اس زندگی کا لطف آئے گا. تو اگرچہ لطف آنے کا محاورہ ہم خدا کے متعلق انسانی محاوروں کی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا بھی ایک لطف ہے، اور اس لطف میں ڈوبا ہوا ازل سے ابد تک جاری ہے، اور ساری کائنات پر اس کی نگاہ ہے. ہر کائنات کی ہر چیز کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کا وہ اگر چھوڑ دے تو ختم ہو جائے، اور اس کرسی کو اٹھانے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی. لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان دونوں کی کائنات کو اٹھائے ہوئے ہے. اب جہاں تک آسمان کی کائنات کا تعلق ہے اس کے متعلق سائنسدان ہمیں اب بہت سی خبریں دے رہے ہیں، مگر ان کو اس کا اربواں حصہ بھی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ. صرف تیز رفتار آلات کے ذریعے، شعاؤں کے ذریعے کچھ نہ کچھ معلوم کر رہے ہیں. مگر ہماج کہہ کر زمین بھی اس میں داخل فرما دی. یہ اہل فکر کو دعوت دی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ زمین میں کتنی چیزیں ہیں جن کا بوجھ تم نے نہیں اٹھایا ہوا، صرف اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور تھکتا ہی نہیں. جاری و ساری کام ہے. زندگی بخشنا، نئی سے نئی زندگی پیدا کرنا، پھر ہر چیز کا سہارا بننا، اس کے لیے ہمیشہ باقی رہنے کے انتظام کرنا. یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ انسان کی نسلیں قیامت تک چلتی چلی جائیں وہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتی. بس لا یحیطون بشیء کا عنوان بار بار انسان کے سامنے ابھرتا ہے، اور یہ آیت ہے جو انسانی فکر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، متنبع کرتی رہتی ہر موڑ پر. تلاش کرو، دیکھو، غور کرو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے اور جب وہ چاہے. اس سلسلے میں ایک اور دانشور کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ایک اور بہت بڑے عظیم انگلستان کے سائنسدان کے متعلق ہے. انگریزی پوئٹری میں ایک نام بہت مشہور ہے اور بہت عظمت حاصل کی ہے اس نے. اس کی چھاپ اتنی مختلف ہے باقی شعراء سے کہ پوپ الیگزینڈر یا الیگزینڈر پوپ کا نام اپنی ذات میں ایک الگ چھاپ کا علمبردار ہے. پوپ کے اوپر بہت سے انگریز محققین نے اپنی عمریں گلائی ہیں، اسی پر ہی انہوں نے بڑے بڑے مقالے لکھے اور پی ایچ ڈی حاصل کی. ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے ہندوستان میں، یہاں بربک کالج میں، وہ بھی پوپ کے اسپیشلسٹ ہوتے تھے. تو پوپ شاعر نے ایک ایسی بات کہی ہے ایک سائنسدان کے متعلق جس کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے کسی سائنسدان کو اتنا عظیم خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا. آپ سمجھیں گے مبالغہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات. اب مجھے بتائیں اس میں کون سا مبالغہ ہے. پوپ یہ الیگزینڈر پوپ 88 میں پیدا ہوا اور 44 میں صرف 56 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. لیکن نیوٹن اس سے بہت پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی ہی میں فوت ہوا. اس وقت اس کی عمر 39 سال کی تھی. تو اس کو غالباً توجہ دلائے گی اس وقت اپنا سب سے بڑا عظیم شاعر یہی تھا
کہ نیوٹن کے اوپر اس کی شان کے مطابق کوئی ایسا شعر کہو کہ اس کے کتبے پر لکھا جا سکے، اور اس چیلنج کو اس نے کس شان سے پورا کیا، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے لکھا، اور غالباً یہی اس کے کتبے پر تحریر اب بھی درج ہوگی، مجھے علم نہیں، میں نے دیکھا نہیں نیوٹن کا کتبہ، لیکن لکھا اس نے اس کتبے کی خاطر تھا، ایپیٹاف intended for Sir Isaac Newton۔ وہ کیا ہے؟ Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light۔ قانون قدرت اور قانون قدرت کے راز رات کے اندھیرے میں لپٹے ہوئے تھے، یعنی لا علمی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اب جیسا کہ بائبل میں آتا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اسی حوالے سے اس کا دماغ اس طرف گیا ہے اور اس نے عظیم بات کہہ دی کہ خدا نے یہ نہیں کہا روشنی ہو جا، خدا نے فرمایا لیٹ نیوٹن بی، نیوٹن ہو جا، اور روشنی پھیل گئی۔ اتنا عظیم مقولہ ہے، آج تک کسی سائنسدان کو دنیا کے پردے پر ایسا خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا ہوگا، اور واقعتاً یہ سچا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے عظیم الشان سائنسدان روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ نیوٹن وہ سائنسدان ہے جس نے اندھیروں سے خود بھی روشنی کی طرف سفر کیا اور روشنی کو پا لیا۔ اس لیے اگر دنیا کے تمام سائنسدانوں میں کسی کو حقیقتاً ولی اللہ کہا جا سکتا ہے تو یہ نیوٹن تھا۔ اس لیے نیوٹن کے اپنے اقرار سے پہلے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، میں نیوٹن کے متعلق یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ عیسائیت کی گود میں اس نے پرورش پائی، تثلیث کا مذہب اس کو پڑھایا گیا بچپن سے، مگر جوں جوں اس نے خدا کے نور سے روشنی حاصل کی، تثلیث سے بیزار ہوتا چلا گیا، اور رفتہ رفتہ اس کی توجہ بائبل کی طرف بھی منتقل ہوئی، جبکہ جانتا تھا کہ لازماً اصل میں یہ خدا کا کلام ہے۔ تو بائبل کی وہ تشریحات جو عیسائی دنیا تثلیث کے حق میں پیش کیا کرتی تھی، اس نے انہی حوالوں کو تثلیث کے خلاف استعمال کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں علم کلام عطا کیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فیض گزشتہ میں سفر کر کے، ماضی میں سفر کر کے نیوٹن تک بھی پہنچا ہے، اور وہی استنباط حیرت انگیز طریق پر، یہاں تک کہ عیسائیت کی پیش کردہ تثلیث سے کلیتاً بیزار ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اعلان کیا کہ میں اب اس سوچ کے سفر کے بعد خدا کی ہستی کا اس سے بہت زیادہ قائل ہو چکا ہوں جتنا پہلے تھا، اور حضرت عیسیٰ کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی ہے، کیونکہ وہ موحد تھا اور ایک خدا کا پجاری تھا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ اب آج انگریز بجا طور پر نیوٹن پر فخر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں بجا طور پر نہیں کرتے، کیونکہ وہ نیوٹن جس پر فخر ہونا چاہیے تھا، اس نیوٹن کو تو انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ اب ضمناً میں نیوٹن کا تعارف کراؤں، پھر اس نے جو بات کہی ہے میں اس کی طرف آؤں گا۔ نیوٹن کو کیمبرج یونیورسٹی میں اس کے علوم و علم و فضل کے نتیجے میں پروفیسرشپ کی کرسی دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ
اس زمانے میں جتنا بھی وظیفہ پاؤنڈوں کی صورت میں مقرر تھا وہ اتنا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ، جس کی ضرورتیں کم ہوں اس کے لیے تو اور بھی زیادہ آسانی تھی، یہ اپنی زندگی کے مصارف اسی میں سے نکالتا، کسی اور کام کی ضرورت نہیں، دن رات یہ لیبارٹری میں خرچ کرتا تھا. کہتا تھا کہ مجھے کبھی بھی ایسا دن نہیں چڑھا کہ میں اٹھ کر لیبارٹری میں گیا ہوں اور اس سے میرے بچوں کی مجھ سے پہلے آنکھ کھل گئی ہو. اور کبھی میں لیبارٹری سے باہر نہیں نکلا جبکہ میں لیبارٹری میں 12 کے بجنے کی آواز نہ سنی ہو. جب گھنٹہ گھر 12 بجاتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اب کافی ہو گئی ہے، مجھے واپس چلے جانا چاہیے. اور اس کیفیت میں اس نے علم کو تتبع کیا تھا. اس بیچارے کو کیمبرج یونیورسٹی نے اس الزام کے نیچے نکال باہر مارا کہ ٹرینیٹی کے کالج ٹرینیٹی کالج جو ہے کیمبرج کا، اس کے تم پروفیسر بنے ہوئے ہو اور ٹرینیٹی کے خلاف پرچار کر رہے ہو. تم تو جاہل ہو بالکل، تمہیں کوئی علم نہیں کہ ٹرینیٹی کے بغیر تو کائنات ہی نہیں ہے. تم کس کائنات کی باتیں ہمیں بتا رہے ہو جس میں ٹرینیٹی نہیں ہے؟ نیوٹن نے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا میں نے جو نور حاصل کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیا ہے، اور تمہاری ٹرینیٹی کے نور کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اندھیرا ہے، یہ جہالت ہے. بس یہ فکرہ پوپ کا اب آپ دوبارہ سنیں. خدا نے کہا لیٹ نیوٹن بی اینڈ آل واز لائٹ. نیوٹن کے ساتھ نور وابستہ ہو گیا تھا، اور اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بے حد قربانیاں دی. پروفیسرشپ کو اتار کے پھینکا، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. پھر غالباً ٹیوشن لے کر یا کس طرح پلا ہے، لیکن اس 60 پاؤنڈ تھا غالباً اس وقت اس کا وظیفہ، وہ اس نے ایک طرف پھینک دیا کہ اپنا وظیفہ اپنے پاس رکھو، میں خدا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ٹرینیٹی کالج کو چھوڑ سکتا ہوں. اور اپنے علم کی تحقیق پھر بھی جاری رکھی. یہ آئزیک نیوٹن ہے جس کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ جب سے دنیا میں علمی انقلابات آئے ہیں، ایسا علمی انقلاب کسی سائنسدان کے ذریعے نہیں آیا جس میں دنیاوی علوم کی روشنی بھی پھیل گئی ہو اور روحانی علوم کی روشنی بھی پھیل گئی ہو. ایک نیوٹن تھا، اور نیوٹن کا اپنا اقرار سن لیجیے. میں کیا ہوں؟ نیوٹن اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ اس کے الفاظ میں I do not know what I may appear to the world. میں اپنے کام میں کھویا ہوں، مجھے کیا پتا کہ دنیا میرے متعلق کیا سوچتی ہے، کیا جانتی ہے. لیکن اس کو اندازہ تھا کہ تعریف بہت کر رہے ہوں گے کہ بڑا عالم آدمی ہے. کہتا I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore. اپنی نظر میں تو میں اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر دیکھتا ہوں جو علم کے سمندر کے ساحل پر کھیل رہا ہو. وہ جس نے علم کا ایک نیا دور شروع کروایا ہے، اس کی چونکہ اس پر خدا بھی روشن ہو چکا تھا، اس لیے اس کی اپنی علمی حیثیت اس کی نظر میں سکڑ گئی. اور لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کو علم نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر یہی اعلان اس نے کیا ہے، اور وہ بانگ دوہل یہ اعلان کیا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ چاہے.
اور جسے وہ چاہے اس کو اتنا ہی احاطہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ کہتا ہے میں ایک چھوٹے بچے کی طرح سمندر کے ساحل پر، یعنی اس علم کے سمندر کے ساحل پر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، جو اپنی توجہ بٹانے کی خاطر، اپنے دل بہلاوے کے لیے کبھی ایک چھوٹا سا ملائم پتھر ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو میں کلے پہ لگاتا، کہتا ہے کہ دیکھو کتنا ملائم پتھر ہے، اور کبھی کوئی گھونگا تلاش کر لیتا ہے جو سمندر کی تہہ میں بنا ہے، کیسے بنا، کیوں اس گھونگے کے جانور نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی تفصیل پر اس کی کوئی نظر نہیں ہوتی، لیکن اپنے لیے وہ اور a prettier shell than ordinary، عام شیل سے زیادہ کوئی خوبصورت سا شیل اس کو نظر آئے تو اسے چن لیتا ہے۔ اب یہ تجربہ تو آپ سب کا ہی ہوگا، جنہوں نے بھی ساحل سمندر پر پکنک منائی ہے، خواہ وہ کراچی کے ہوں یا انگلستان کے ہوں۔ اکثر لوگ تو ایسے ہیں یہاں جنہوں نے ضرور ساحل سمندر دیکھا ہوگا اور پکنک بھی منائی ہوگی، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ دوڑے پھرتے ہیں گھونگوں کی تلاش میں، خوبصورت پتھروں کی تلاش میں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سارے اس جد و جہد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو نیوٹن کہتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو اس بچے کے طور پر دیکھتا ہوں، whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me۔ میں ایسے بچے کے طور پر دیکھتا ہوں جو اس قسم کے گھونگوں وغیرہ کو چننے میں مصروف ہو، جبکہ عظیم الشان سچائی کا سمندر اس کے سامنے دور تک پھیلا پڑا ہو، اور گہرائی میں اس کا کوئی اتھاہ نظر نہ آئے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عالم اور سائنسدان کہہ سکتا ہے تو کہتا پھر نیوٹن سے بھی توقع رکھ لو کہ وہ اپنے آپ کو کیا دیکھ رہا ہے۔ کتنی گہری، کتنی حقیقی بات کی ہے، اور وہی سمندر ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کے اندر اتنے بے شمار خدا تعالیٰ کی صنائی کے گواہ موجود ہیں کہ واقعتاً ایک نا پیدا کنار سمندر ہے جو کبھی ساری زندگی کی جستجو میں ختم نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی علم کی کرسی آسمانوں میں محیط ہے، مگر تم یہ نہ خیال کرو کہ ہم تمہیں اونچا اڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، تم میں طاقت کہاں ہے کہ آسمانوں کے راز معلوم کر سکو، زمین کے کر کے دیکھو، اور سطح زمین پر جو کائنات پھیلی پڑی ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھو، اور سمندروں میں جو ڈوبی ہوئی کائنات ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھو۔ بس ریشم کے جس کیڑے کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، وہ سطح سمندر پر، سمندر کے اندر نہیں بلکہ زمین کے باہر ہے، اور اس تلاش میں سائنسدان نئے سے نئے علم کی شاخیں نکال رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جنگلوں میں اور زمین کی سطح پر دھنسے ہوئے کیڑوں کی صورت میں کیا کچھ ہے جس پر ہمیں تحقیق کرنی ہے، اور جو بھی تحقیق کرتے ہیں اس کے نتیجے میں مزید سے مزید اور باتیں معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور سفر ختم ہونے کی بجائے اور پھیل جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی ابدیت کا یہ بھی ثبوت ہے، اس کی ازلیت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ جو ازلی ابدی ہے اس کی تخلیق میں بھی ایک ازل اور ابدیت کا رنگ پایا جاتا ہے۔ جتنا بھی آپ زمین کی سطح پر بسنے والے کیڑوں مکوڑوں نہیں بلکہ اور مخلوقات پر غور کریں تو ان کی کنوں تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ آج کل جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں شیروں پر بھی تحقیق ہو رہی ہے،
اور بکثرت وہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں جن کا پہلے کوئی علم نہیں تھا، مگر شعر کی سرشت میں وہ چیزیں کیوں آئی ہیں، کیسے داخل ہوئی، اور کس نے وہ یہ باتیں سکھائیں اس کو، اس کے متعلق یہ کچھ نہیں جان سکتے۔ بعض سائنسدانوں نے تو یہ انکار کر دیا ہے یہ بات قبول کرنے سے کہ تم جانوروں کی اندرونے کو کہ جانوروں کے دماغ میں جو کچھ گزر رہا ہے اس کو معلوم کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کہتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جو دماغ کے اندر گزر رہا ہے اس دماغ میں داخل ہونے کی تمہیں استطاعت نہیں ہے، اور اس کی سوچ میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں ہے۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شیر کس آنکھ سے دنیا کے جانوروں کو دیکھ رہا ہے، اور کیوں بعض چیزوں سے رک جاتا ہے جبکہ وحشی جانور سے توقع ہونی چاہیے کہ وہ نہ رکے، اور کیوں بعض چیزوں پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کی بھی وجوہات کیا کچھ ہیں۔ چنانچہ یہ تحقیق جاری و ساری ہے، اور جہاں تک میں اپنے شوق کے مطابق ان معلومات کو رسالوں میں اور کتابوں میں پڑھتا جاتا ہوں، میں حیران ہوتا جاتا ہوں کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ خدا تعالیٰ نے جتنی توفیق بخشی ہے اتنا ہی احاطہ، اور جب توفیق بخشتا ہے اس کا احاطہ عطا کرتا ہے، مگر اپنے علم کا احاطہ دیتا ہے، یہ خود کچھ نہیں پیدا کر سکتا۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے۔ بعض لوگ رسالوں میں یہ نئے نئے علوم کی دریافت کی باتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بندہ بھی خدا بن گیا ہے، لیکن یہ سارے علوم جن کی وہ دریافت کر رہے ہیں خدا نے پیدا کیے ہوئے، ان کی انسان کی پیدائش سے بہت پہلے سے پیدا شدہ ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا علوم میں سفر ہے، اپنے علم کرسی کے اندر اٹھائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ بات اور بھی زیادہ وضاحت اور گہرائی سے اس تحقیق پر نظر ڈالنے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جتنی تحقیق کرتے ہیں یہ اللہ کے علم میں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس نے جو زندگی عطا کی ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس زندگی کے قیام کے لیے خدا نے جو کاروبار چلائے ہیں ان کے متعلق تحقیق کرتے ہیں۔ خود تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کچھ پیدا کرنے سے کلیت عاجز۔ بس آپ جو دیکھتے ہیں کہ جیٹ دنیا میں پھر رہے ہیں، بڑی بڑی توپیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں، بڑے بڑے مہلک آلے ایجاد ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں پوٹینشلی تیار رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کا وہ مادہ، وہ میٹیریل جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں وہ خدا نے بنائی ہوئی تھی، کچھ بھی خود نہیں بنا سکتے۔ اور اس کی سمجھ ان کو کس نے دی؟ جس دماغ سے انہوں نے سمجھا ہے وہ دماغ خود انہوں نے بنایا نہیں۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالواسطہ جتنی بھی یہ جستجو کریں وہ سارے اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کسی ایک حصے کے احاطے کی خود توفیق نہ بخشے۔ اتنا سا یعنی ایک طرف سے اس کو جیسے کمان ہوتی ہے، علم کو ایک طرف سے گھیرتے ہیں اور سارا علم کمان سے دوسری طرف کھلا پڑا ہوا ہے، اور جیسے کمان سے تیر چلایا جاتا ہے اس طرح اس علم کی کمان سے یہ اس جانب تیر چلاتے ہیں جس تک خود پہنچے نہیں ابھی، اور وہ تیر کبھی نشانے پر لگتا ہے، کبھی نشانے پر نہیں لگتا، اکثر نہیں لگتا، لیکن جب نشانے پر لگتا ہے تو کمان کے اس رخ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر معلوم کرتے ہیں کہ او ہو ابھی تو بہت زیادہ آگے سفر باقی ہے، سارا وہ جنگل باقی ہے جس کا سفر ابھی طے نہیں ہوا۔
تو یہ آیت الکرسی کا ایک مضمون ہے جو میں آج آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور بعض دانشوروں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ مضمون اپنی ذات میں ناپیدا کنار ہے. میں خود اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مضمون کی تلاش میں علم کے سمندر کے کنارے ایک چھوٹے بچے کی طرح چند سیپیاں چن رہا ہوں. اس سے زیادہ کوئی بھی حیثیت نہیں. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن کو میں ملائم سمجھ رہا ہوں وہ ملائم ہیں بھی کہ نہیں. اس کا بھی میں احاطہ نہیں کر سکتا. بس اللہ کی کائنات کا سفر جستجو کی میں زندگی اس کی جستجو میں گزاریں تو اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور خدا تعالیٰ کی صفات آپ کے دل پر ایک نور کی طرح جلوہ گر ہوں گی. خدا کرے کہ یہ نور ہم پر بھی چمکے اور ہماری وساطت سے سب دنیا پر چمکے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.